السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فرید بخاری۔ آج ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر غلام صدیق صاحب۔ سر، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں شفا آنے کے سرکمسٹینسز کے بارے میں بتایا۔ سر، آج کے شفا اور 1998 کے شفا میں تو کافی فرق ہوگا، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان دنوں میں شفا کیسا تھا؟ تھینک یو فرید. میں نے اکتوبر 98 میں شفا جوائن کیا. اس وقت اٹ واز اے اسمال ہاسپٹل. ٹوٹل بیڈ اسٹرینتھ میرے خیال میں 100 کے لگ بھگ تھے، اور اٹ واز لائک اے فیملی ایٹماسفیئر. سب لوگ ایک دوسرے کو، نرسنگ اسٹاف، ڈاکٹرز، ایون ہاؤس کیپنگ تک، سب کو ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. اس وقت جو شفا تھا اس میں ہمارا جو چیف ایگزیکٹو تھا، اللہ بخشے ان کو، ڈاکٹر ظہیر، اور پھر ڈاکٹر منظور قاضی، حبیب الرحمان، یہ 3 بندے ایڈمنسٹریشن میں مین بندے تھے جو ہاسپٹل کو چلانے والے تھے. ان تینوں کا میرے ساتھ بالکل جس طرح چھوٹے بھائی کو لوگ رکھتے ہیں، اسی طرح انہوں نے مجھے عزت دی، مجھے پیار دیا. اینڈ اس سے انکریج ہو کے، اور میں نے بھی مایوس نہیں کیا. شفا شروع میں ہمارے پاس جو لیپروسکوپک کولیسٹیکٹمیز جو میں کرتا تھا، اس زمانے میں تو 0 چپ کیمرہ ہوتا تھا. ہمارا جو مانیٹر تھا، اٹ واز ناٹ میڈیکل گریڈڈ مانیٹر. یہ وہ فلیٹ اسکرین جو 12 انچ کا ٹی وی ہوتا تھا، اس کو ہم یوز کرتے تھے. اب وہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ بندہ فاگ میں ڈرائیونگ کر رہا ہو. لیکن میں نے کہا کہ میں نے تو چھوڑنا نہیں ہے، آئی ہیو ٹو کنٹینیو. اور میں آئی ریممبر کہ 2002 میں غالباً یا 2001 میں میرے جب 130 کیسز ہو گئے تھے، 125 اور 130، تو سوسائٹی آف سرجنز کی ایک میٹنگ تھی پی سی راولپنڈی میں. ادھر میں نے جو اپنا وہ تھا ڈیٹا وہ پریزنٹ کیا. اینڈ دیٹ واز، اس زمانے میں دیٹ واز کوائٹ امپریسو نمبر. آج کے دنوں میں اگر 125 130 کیسز کہیں کوئی پریزنٹ کر لے، پرٹیکولرلی گال بلیڈر، تو وہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے کرم کیا. اینڈ میرے جو شروع کے دنوں میں اگر بدقسمتی ہو سرجن کے ساتھ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 1 یا 2 کیسز کر لو اور اوپر نیچے آپ کو کمپلیکیشنز آ جائیں، تو پھر ایک بار گرنے کے بعد اٹھنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے. تو میری خوش قسمتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے کہ ایز اے سرجن میں بدنام ہوتا، یا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کمپلیکیشن ریٹس ہائی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ابتدائی دنوں کی جو باتیں تھی، وہ یہ تھا کہ اسموتھ سیلنگ آپ سمجھے کہ، اور جو کولیگس تھے وہ بھی کافی سپورٹیو تھے. ساتھ میں بڑی جو ایک اپسیٹ اس وقت آئی، دیٹ واز ان 2001، جب شفا میں سیلاب آیا. اینڈ سیلاب کی وجہ سے ود ان اے کپل آف آورز ہمارا سارا جو انفراسٹرکچر تھا ہاسپٹل کا، وہ چونکہ بیسمنٹ میں تھا، وہاں پہ ہمارے ریڈیالوجی، ہمارا میڈیکل ریکارڈ، بلڈ بینک، لیبارٹریز، کیفیٹیریا، آؤٹ پیشنٹس، ایوری تھنگ، تو وہ سب ڈوب گئے. جو پیشنٹس ہمارے ڈسچارج کرنے والے تھے ان کو ہم نے جلدی جلدی ڈسچارج کیا، اور جن کا ہاسپٹل سٹے یا ان پیشنٹ ان کا کچھ دن اور ان کو رکھنا تھا، یا آئی سی یو کے پیشنٹس تھے، ان کو ہم نے اسلام آباد کے اور ہاسپٹلس میں وہ کر دیا، ٹرانسفر کر دیا. وہ جو ٹائم تھا وہ بہت ٹف تھا ہمارے لیے، سارے اسٹاف کے لیے، کیونکہ ہم نئے نئے اسٹیبلش ہو گئے تھے اور سب کچھ آپ سمجھے کہ اجڑ گیا تھا.
لیکن سٹاف کی اور سب کی ایک ہمت ایسی تھی کہ ود ان 3 ویکس ہم نے سب چیزوں کو دوبارہ آپریشنل بنا دیا. اینڈ آئی ریممبر ڈوئنگ آؤٹ پیشنٹس کلینک ان دا کوریڈور. وہاں پہ ایک چیئر اور ایک ٹیبل رکھ کے تو ہم نے پیشنٹس کو دیکھنا شروع کیا، اور بہت جلدی جو ہے شفا واز اگین آن ٹریک. تو لیکن اس بار جو ٹیک آف شفا نے کیا، اس سے پہلے شفا فائنینشلی ایک اتنا وائبل انسٹیٹیوشن نہیں تھا، قرضے پہ قرضے لے رہے تھے. اس سیلاب کے بعد اللہ نے کرم کیا، ایسا ٹیک آف کیا سے شفا نے کہ اس کے بعد سے شفا آگے ہی جا رہا تھا، آگے ہی چلا گیا، اور ابھی تک وہ ان کی جو جرنی ہے وہ ایک کنٹینیوس اپورڈ جرنی ہے، اور ابھی تک کوئی بریک اس کے بعد الحمدللہ نہیں لگا ہے.